بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی ٹی وی نیوز چینل۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان زرداری شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک دم جو شروع ہوئی ہیں، گورنمنٹ کے 6 ماہ تک کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی، ان کے پس پردہ اصل حالات کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے، جو ہے پردے کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ بظاہر تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ملاقاتوں کے اندر وہ تو سارے مقاصد جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بھی آ رہے ہیں، لیکن پس پردہ اصل کہانی کیا ہے آج اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ مولانا سے حکومت اور حکومتی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، صرف مولانا سے تحریک انصاف کی جو ہیں وہ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان دونوں کے جو مقاصد ہیں وہ ظاہر ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان دونوں کے اوپر بات ہوگی، لیکن پہلے جو حکومتی ٹیم ہے ان کی طرف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا تھوڑا سا احوال بیان کر دیں کہ پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے در دولت کے اوپر جا کر ملاقات کی۔ اس کے کوئی ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم محترم میاں شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی۔ اچھا، یہ سٹیٹس کسی وقت چند سال پہلے تک متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھا کہ جب وہاں پہ سارے لوگ جو تھے کراچی 90 پہ جا کے الطاف حسین سے ملاقات کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ 92 کے اندر لندن چلے گئے تو پھر لندن یاترا بھی ہوا کرتی تھی۔ کیوں کہ بیلنس آف پاور جو تھا قومی اسمبلی کے اندر وہ کراچی اور جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہ سیٹیں ان کے پاس تھیں، تو ان کے پاس ایک تھا۔ تو اب اس جتنی سیٹیں تو نہیں ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں، لیکن پھر بھی جو حکومت کچھ آئینی ترامیم جو کرنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو پہلے جو صدر مملکت صاحب تھے انہوں نے جا کے جب ملاقاتیں کی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر پیورلی جو مقصد تھا وہ خالصتاً یہی تھا کہ جناب جو امینڈمنٹس گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، جو ایک بنڈل آف امینڈمنٹس آپ یہ کہہ لیں، جو ایک پورا پیکیج ہے امینڈمنٹس کا، اس حوالے سے مولانا صاحب کی جو ہے وہ مدد ظاہر درکار تھی، خاص طور کے اوپر سینٹ کے اندر کہ وہاں 59 ہیں گورنمنٹ کے پاس جو ارکان ہیں، اور 64 جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے لیے چاہیے۔ تو وہ جو صدر مملکت صاحب کی جو ملاقات تھی وہ تو جو امینڈمنٹس کے جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کا بھی سلسلہ آیا ہوگا، لیکن اس دوران آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جس میں پنجابی بولنے والوں کو بسوں سے اتار کر ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے۔ کیوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جناب والا آج جو ٹی ٹی پی کے ارکان ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، کسی زمانے میں یہ ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے، اور لیکن آج ظاہر ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ہیں، اور بلوچستان کے اندر بھی جن علاقوں سے مولانا صاحب جیتے ہیں وہ افغان بارڈر کے کافی قریب ہیں، تو اس حوالے سے ان کی ایک ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک ورتھ ہے، ان کے اندر ایک ان کی سے ہے۔ تو اور آج بھی جو ان کا آبائی حلقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ مولانا جب جاتے ہیں تو انہیں کوئی تحفظ نہیں ہوتا، لیکن وہی حلقہ جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا، لیکن وہ وہاں پہ پروٹوکول کے بغیر یا اپنے جو گارڈز ہیں ان کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو یہ بہرحال مولانا صاحب کو ایک ایج حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی ہے اس کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان سے تعاون مانگا گیا ہے۔ تو ان دونوں ملاقاتوں کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا ہے کہ پس پردہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ ایگری ہوئے ہیں کہ حکومت سے تعاون کرنے کے اوپر، اور پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو دے سکتے ہیں کچھ ان کا جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی دونوں ملاقاتوں میں موجود تھے، یعنی صدر مملکت صاحب جب ملاقات کرنے گئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جب ملاقات کرنے گئے تو دونوں ملاقاتوں کے اندر محسن نقوی صاحب جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، ایک تو یہ ظاہر ہے کہ مقصد یہ گورنمنٹ کا ہو گیا کہ جناب وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ ملاقاتیں کی۔ اب تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ کیوں ملاقاتیں کر رہا ہے؟ تو میں آپ کو میرے پرانے ویلاگ جو میرے دوست دیکھتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ اس وقت کے جب ہر یوٹیوبر، اور بلکہ یوٹیوبر نہیں، جو ہمارے انصافی بھائی ہیں تحریک انصاف کے، وہ جناب ہر روز تحریک چلانے کا اعلان کر رہے تھے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بس بانی پی ٹی آئی جناب
اعلان کرنے کی دیر ہے، ان کی ہدایت آنے کی دیر ہے، ان کا حکم آنے کی دیر ہے، ہم تحریک شروع کر دیں گے۔ تو میں اس وقت بار بار اپنے ایک سے زائد ویلاگ میں کہتا تھا کہ اس وقت جو گرمی کا شدید موسم ہے اس کے اندر تحریک نہیں چل سکتی، اور یہ اللہ کا شکر ہے، خدا بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بات صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن اب جو ہے وہ موسم بدل رہا ہے، اب موسم بدل رہا ہے، ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آگے اکتوبر کا مہینہ آئے گا جس میں گرمی سے سردی کی طرف جو ہے موسم کنورٹ ہوگا، بدلے گا۔ تو یہ تحریک چلانے کا موسم جو ہے یہ پاکستان کے اندر یہ آ گیا ہے، یعنی جس زمانے میں آپ تحریک چلا سکتے ہیں، موسم بہتر ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے وہ جا رہی ہے تاکہ انہیں جا کے یہ اس چیز پہ آمادہ کرے۔ لیکن اس پہ ڈیٹیل سے بات ایک اور ویلاگ میں ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن میرا آج جو ویلاگ کر رہا ہوں اس کے اندر میں ایک چیز میری اپنی رائے ہے، باقی اللہ عالم میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تحریک انصاف کے پاس جو ہے ایک بات یاد رکھیں کہ مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں۔ میں انہیں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جب ایم آر ڈی کی موومنٹ 1983 میں چلی تھی، اس وقت سے یہ اس سے پہلے بلکہ ایک سال پہلے جب مولانا مفتی محمود جو ان کے والد صاحب تھے ان کا انتقال ہوا تو یہ جے یو آئی کے سربراہ بن گئے، دو گروپ بن گئے، ایک سمیع اللہ گروپ تھا اور ایک مولانا صاحب کا مین ان کا گروپ تھا۔ تو 40 سال سے اوپر جو ہے ان کو ہو گئے ہیں جے یو آئی کی سربراہی کرتے ہوئے، تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ سیاسی رموز کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو انہیں اس چیز کا علم ہے کہ تحریک انصاف کے پاس انہیں دینے کے لیے بہت محدود آپشن ہے، یعنی وہ لے دے کے کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حد تک انہیں چند وزارتیں دے دیں گی، مشیر ان کے چند ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ حکومتی اتحاد کو دیکھیں تو ان کے پاس مولانا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا ہے، تو کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ انہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس کے پاس بھی سب سے پہلے تو آپ یہ لگا لیں کہ جناب خیبر پختونخوا کی جو گورنرشپ ہے وہ مولانا کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان کے اندر انہیں سینئر وزیر کے عہدے کے ساتھ مزید وزارتیں اور مشیر جو ہیں ان کے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیڈرل کے اندر جو مرکز کے اندر جو ہیں انہیں وزارتیں دی جا سکتی ہیں، ان کے جو سینیٹر ہیں انہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں مختلف کمیٹیوں کی جو سربراہی ہے وہ دی جا سکتی ہے، جس کے اندر مولانا کی جو دل پسند جو کمیٹی ہے کشمیر کمیٹی، اس کا چیئرمین انہیں بنایا جا سکتا ہے، جو ماضی کے اندر بھی یہ رہے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس انہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس چیز کا احساس مولانا صاحب کو بھی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب نے جس طرح میں نے کہا نا کہ فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ یہ حکومت فارم 45 کی ہے یا فارم 47 کی ہے، اب یہ بن گئی ہے تو اسی سے بات کریں گے، یہی چلے گی۔ تو ان نیئر فیوچر میری ذاتی رائے کے اندر مولانا کا جو پلڑا ہے وہ حکومتی سائڈ کے اوپر جھکے گا، اور اس کا انہوں نے عندیہ بھی دے دیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے امینڈمنٹس آئیں گی، ایک امینڈمنٹس کا جو پیکیج آئے گا اس حوالے سے بھی گورنمنٹ جو ہے انہیں رام کر لے، اور مولانا صاحب جو ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کا ساتھ دیں۔ یہ اس کے امکانات زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں اور دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔